ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد مالک اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دا واسطہ حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما بانیان مجلس دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے انہاں دیاں قبراں نوں منور فرما مالک اللہ مومنین جڑے دنیا تو چلے گئے انہاں دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں مالک اللہ صحت کاملہ واجلہ عطا فرما مسافرین دے سفر بے خطر فرما جتنے قدم چل کے عزادار اس محفل چاہن مالک اللہ قدم قدم دے بدلے انہوں اجر عظیم عطا فرما جتنیاں حاجتہ لے کے آئے مالک اللہ انہوں دیاں حاجتہ پوریاں فرما جتنے مومنین ذمہ دعائیں لائیں مستجاب فرما مالک اللہ مقروض مومنین نو قرض ادا کرن دی توفیق عطا فرما شام فلسطین ایران اور پارا چنار دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما دشمنان اسلام نو نیست و نابود فرما مقام معظم راہبری دی حفاظت فرما مالک اللہ مومنین نو آپس اتفاق اور اتحاد عنایت فرما پورا شوق دور ہے سڑے حقیقی وارث امام زمن دا جلد ظہور فرما سڑے شمار انہ دے آوان و انصار فرما قلب نازنین آقا نو سڑے تو راضی اور خوشنود فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمیع الدعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر کافی تعداد بیٹھے ہو بآواز بلند جواب دے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت ہر دشمن تے لعنت صلوات پڑھو محمد والے محمد دی ذات دھمک ختم کرو دھمک اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بھی بآواز بلند صلوات پڑھو بارویں آقا دے ظہور دی تاجیل واسطے بھی اپنی زبانہ نو معطر کرو بآواز بلند صلوات پڑھو ایک دفعہ اپنی توجہ نو بہتر بناون واسطے بھی بآواز بلند صلوات پڑھو تو سیٹنگ کراؤ ماشاءاللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيد العرب والعجم مكي المدني قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات وعلى وزيره وخليفته وابن أمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات زينة المسجد والمنبر فاتح الأهد والبدر والهنين
وبیر العالم ابی الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین صلوات وعلی السیدۃ الجلیلۃ المخدوم جدہ وسطی آئی بطول مخدومہ آئی جدہ محمد دی یتیم ہوئی مظلومت مغمومت محرومت عن حق میراث ابیہا جدہ خالی والی بطول التي قالت سبت علي مصائب رو پیو عربی دے لفظائن میں ترجمہ نہیں کیتا اتنی مظلوم ہے بطول آخری دیاڑے پیغمبر دا بی بی بابے دا سر جھولیت پائے ہوئے دروازے تے دکل باب ہوئے آل نبی میں نو اجازت دے ہو میں پیغمبر نو ملنا ہے دی میں جائے لہجے جا دیے آمان اللہ والوان میرے بابے دے ملن دا وقت نہیں شرفا دوئی دفعی آواز آئیے سیدہ جواب دیتا ہے سادات و غیر سادات جدہ تری دفعہ لہجہ بلند ہویا ہے ہون بولی نہیں گراما سو نبی دے چہرے تے ڈٹھے اجرکم اللہ نبیان دے سلطان نو اپنی مرد بھول گئی ہے اکھی بالیاں نادن بجڑا زہرا میرے جیندے آکھیں روائے اجرکم اللہ دیے بابا کوئی دروازے تے جڑا تری واری دی آواز دے کیا دے میں نوندے رامن دے ہو پیغمبر رکھے بھائی آئلی ملک الموت انہوں گھر لے آؤ اجرکم اللہ کر کے رونا لے میں سیدہ دی عظمت بیٹھا پڑھنا جدہ ملک الموت ازادارو پیغمبر دے سامنے آئے پوچھے اللہ دے نبی دسا کتنی دیر ہوئی زہرا دے دروازے تھے سن سو ازادارو موت فرشتہ دے تو نبی ہے میں نو رب اکبر دی قسم آدھے میرے کھلو من دی پرواہ نہ کر اپنی دینوں میری گواہی چھدے او باویں نبیاں دے گھر آئے نہ بطول بیویاں دے گھر آئے نہ میں کہیں دروازے تھے اجرکم اللہ پیغمبر ملک الموت دی گل سنیے آدن سچا دے وقت اتنا نبی پاک رونے ناجو نال داڑی پوس گئی ہے بابے نروندہ دچھے سیدہ سامنے آگیا دیے بابا یہ نائی روکنا میں معافی منگا پیغمبر ازادار وادن کہیں آنکھیں جو میں تیرے روکن رونا آدھیے بابا وقت اتنا روندے کیوں اللہ دا نبی آدھے میں نو کوئی زمانہ یاد آئے آج جیڑے دروازے تے فرشتے اجازتہ پہ منگ دین او میرے ٹور ونجن دے بعد یو دروازہ اسی لکڑیوں سے آدھی راہ سے بابا زہرا رول گئی ہے میرے دروازے تے فوت الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات دعا ہے مالک کائنات بڑی عزاداری قبول فرماوے
جتنے قدم چل کے اس دسترخوان رحمت آئے ہو، قدم قدم دے بدلے مالک تانوں اجر عظیم عطا فرماوے، مالک بانیان دا پر خلوص اہتمام عبادت شمار فرماوے، انہاں دے گھراں دے اتے اپنی خاص رحمتاں نازل فرماوے، انہاں دے رزق اور مالک برکت عطا فرماوے۔ انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ احباب اہل بیت میرے نہایت ہی واجب القدر سامعین، جڑی آئے مجیدہ دا کچھ حصہ میں توڑے سامنے تلاوت کیتا، اس سچ اللہ نے اسا انساناں دا اس دنیا تے آمن دا مقصد بیان کیتا ہے۔ وہ خالق فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں جنہ تے انساناں نو پیدا نہیں کیتا مگر اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا۔ یعنی ساڑا اس دنیا تے اللہ دا بھیجنا اے ہے جو اساں اللہ دی عبادت زندگی گزاری ہے۔ ہزارہا قسم دی مخلوق ہی ہو جائی ہے، اساں اپنے سمیت انہاں دا مشاہدہ کیتا ہو سی، ڈٹھا ہو سی، اور ہو سکتا ہے ہزارہا قسم دی مخلوقات ہی ہو جائی ہوئے جنہاں نو آج تائیں اساں ڈٹھا ہی نہ ہوئے۔ لا تعداد مخلوق دا خالق ہے اللہ، لیکن اے حضرت انسان تمام مخلوقاتوں تے انسان نو اشرف تے افضل بنائے۔ پوری کائنات نو اللہ نے انسان واسطے بنائے، جتنا بھی کائنات دے اندر جتنی بھی نعمات ہیں جس کا اندازہ بندہ نہیں لا سکتا، خود خالق فرمائے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اتنی نعمتاں میں رحمان تو دیتی ہیں جس کا شمار ہی ممکن نہیں۔ اے حضرت انسان تمام نعمات اللہ نے تیرے واسطے بنائی ہیں، اور انسان نو اللہ نے اپنے واسطے بنائے۔ کتنی عظمت ہے۔ سب تو اس دنیا دے اندر اللہ دا علماء نے 100 درجے رحمت دے کی تھے، ایک درجہ رحمت دا اللہ نے تمام دنیا دے اندر پھیلا دیتا۔ جتنی محبت، شفقت، والدین دی محبت، دوستاں دی محبت، معاشرے دا جتنا پیار اور محبت ہے، یہ اللہ دی رحمت دا ایک درجہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنی اس رحمت دے ایک درجے سب تو زیادہ صحیح ماں تے پیو نو رکھیا ہے۔ یعنی کائنات دے اندر والدین دے علاوہ باقی رشتے بعد سب تو زیادہ محبت کرنا اللہ یا باپ ہے یا بندے دی ماں ہے۔ لیکن یہ ماں پیو جس واسطے یہ والدین جڑی اولاد واسطے کتنے جتن کریں دیں، اپنی جان قربان کرنے واسطے بھی تیار ہے والدین، انہاں دی دنیا دی خاطر کتنیاں کوششاں کریں دیں، نہ سردی نہ گرمی نہ اپنی سکھ چین دا خیال۔ ایو ماں پیو ہی اگر نوجوان 4 نافرمانیاں ماں تے پیو دیاں چکرے، اتنی محبت کرن والے والدین 4 نافرمانیاں دے بعد اپنی اولاد نو آگ کر چھوڑے، اور آگ کے والدین دا کے مقصد ہے اللہ دی جنت تو محروم، اللہ دی رحمت تو محروم۔ کتنی عظمت، پھر وہ کتنا کریم خالق، ماں پیو اتنی محبت کرن والا، جڑے لوگ ماں پیو دے رشتے دیاں مثالاں دے دیں، 4 نافرمانیاں دے بعد اپنی اولاد نو آگ کر دیں دے، کتنا کریم ہے خالق لا سکدے اندازہ۔ جس اللہ نے تیرے واسطے پوری کائنات نو بنایا، پھر تینوں ساریاں تو اشرف بنایا، اتنا عظیم خلق فرمایا، قرآن 4 قسمہ چاہ کے تیری خلقت دا قصیدہ پڑھیا، کس سے مخلوق نو خلق کرن دے بعد خالق نے اپنی تعریف دے قصیدہ نہیں پڑھیا۔ اے حضرت انسان تینوں اتنا با کرامت بنائیس، اتنی عظمت والا بنائیس، پوری کائنات تیرے واسطے بنائیس۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمہ دے بعد خالق فرمائے حضرت انسان میں اللہ مخلوقات چوں کوئی شاہکار پیدا کیتا ہے تو تے انسان نو پیدا کیتا ہے، اور پھر انسان دی حقیقت انسان دی روح ہے۔ پھر کتنا کریم ہے خالق اور رحمان۔ اولاد گناہ نال پیاری ہوندی ہے، لوگ معاشرے میں مثال دے دیں، لیکن وہ ماں پیو 4 نافرمانیاں دے بعد اولاد نو آگ کر دیں دے، وہ کتنا کریم ہے وہ خالق۔ 100 سال دی نافرمانی وتی اور رحمان اللہ ناراض نہیں ہوندا،
کائنات دے رسول نے فرمایا او میرا حبیب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرا حبیب میرے گناہگار بندیاں نو پیغام دے، نیک لوگاں نو پیغام نہیں جڑا اتنے گناہ کیتے جتنے ریت دے ذرے، جتنے بارش دے قطرے، میرے گناہگار بندیاں نو میں اللہ دا پیغام دے چاہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے گناہ ہونے میری رحمت تو مایوس انہوں دس چاہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، توڑا خالق کو ہے معافی تسا منگسو توڑے سارے گناہ معاف کر چھڑے سی۔ اور مومن کتنی عظمت والا ہے، علی ولی اللہ پڑھن والا خالق کائنات اے دروازہ نصیب کیتا ہے جنہ روٹھے رب نو مناون دا طریقہ دسے ہے، خالق نو منا سچے دل نال توبہ تو چکر۔ مومن کتنی عظمت ہے، مومن خلوص نیت نال توبہ نسو کرن والا سچی توبہ ہوئے، خالق نال مذاق نہ ہوئے۔ معصومین فرمائے التائب من الذنب کمن لا ذنب لا، سچے دل نال گناہ تو توبہ کرن والا ایسا ہے او دے نام عمل وچ کوئی گناہ نہ ہوئے۔ اور یہ بھی مومن دی فضیلت ہے، خالق مومن دے علی ولی اللہ پڑھن والے دے جدا مومن کے گناہ تو سچی توبہ کرے سینا، جتنے گناہ ہو سن اللہ اس مومن دے گناہ نو نیکیاں تبدیل کر چھڑے سے۔ وہ کتنا کریم ہے، بے مقام دے آدھے او میرا حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، تیرے کو لے میرے بندے میرا پوچھنا، انہاں نو آکھے انی قریب، میں انہاں دے بہو قریب اجیب دعوت دائی زادہ، انہاں نو آکھ جدہ تسا تنہائی اچ بے کے میں نو سڑین دے ہو، میں توڑے ہر سڑ دا جواب دینا۔ کتنا قریب ہے وہ خالق فرمے دے میرا حبیب میرے گناہگار بندے انو آکھ اپنے گناہ والو نہ بیکھڑا، جتنے گناہ ہونی میری بارگاہ چاہ کے میں خالق دیا نعمتاں نو یاد کریں، اپنے گناہ تو معافی منگ کے میں خالق دے اگو جیڑی دعا منگ سے میں اللہ تیری دعا قبول کرے۔ مقصد تا ہے عبادت، لیکن انسان دنیا تے آ کے اتنا غافل ہویا اپنے دنیا تے آمن دے مقصد نو ہی بھول گیا۔ خالق بنایا ہے عبادت واسطے، اساں ہر کام دنیا دا کر رہے ہیں اللہ دی عبادت، اور پھر عبادت فقط نماز روزے دا نا نہیں، مت کوئی سمجھے میں نماز پڑھ لینا روزے مہینے دے رکھ لینا حج واجب ہوئی تکار آیا، یہ جڑے دا فروع دین فقط اس دا نام عبادت نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جس سے اللہ دی ذات ہے وہ اللہ دی عبادت ہے۔ آوات اس طریقے اگر ذہن دی نیتی بڑے سے نا صبح جلے روزی دی تلاش نکل سے میں مخلوق خدا واسطے رزق حلال دی تلاش واسطے جا رہا، اپنی اولاد واسطے رزق دی تلاش جو تیرے قدم بہرا سن ہر قدم دے بدلے خالق عبادت شمار فرمائے۔ میں میری مخلوق دی عبادت کر رہا خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی نام عمل عبادت شمار ہو سی۔ پھر عبادت دیاں دو قسمہ ہیں، ایک جبری عبادت ہے، مجبور ہے بندہ عبادت کرن واسطے، او ان فقط ملائکہ اللہ انہوں نے بنائے عبادت واسطے، انہوں دے نال شکم ہے کوئی نہ، شہوت انہوں کو ہے کوئی نہ، جس جو کسی اللہ نے سجدے خلق کیتے سجدہ کر رہے ہیں، رکوع واسطے خلق کیتے اور رکوع کر رہے ہیں، کوئی قیام ہے تو قیام کر رہے ہیں، یہ جبری عبادت اللہ خلق عبادت واسطے فرمایا اور وہ مجبور ہے نا، وہ کوئی ایسا اس نے نہیں چھیڑنا چاہتے۔ دوسری عبادت دی قسم ہے جڑی اختیار نال کی تھی ونجے اللہ عقل دیتا ہے پھر حکم دیتا ہے، پھر آکھیں 15 سال دے بعد تیرے تے میں یہ عبادت واجب کی تھی نا، پھر وہ بندہ جدا اختیار نال عبادت کرے دے، ایک صورت ہے جو نہیں کرے دا، جڑا نہیں کرے دا اس کا بھی اپنا حساب و کتاب، جڑا بندہ اللہ دی عبادت کرے دے اس کو لی پوچھے ویندے جو اللہ دی عبادت کرے دے تا کیوں کرے دے، اس سے بھی مختلف گروہ ہیں، کوئی آتا ہے اللہ حکم دیتا ہے جو میری عبادت کرو نہ کرے سو تو عذاب کرے سا، کسی دعات ذہن چھے جو خالق فرمائے میری عبادت کرے سو تو میں جنت دے نعمات عطا کرے سا، کچھ لالت دی وجہ نال عبادت کریں دن، کچھ ڈر اور خوف دی وجہ نال، کچھ ہی ہو جائے بندے بھی ہیں جنہاں نو جنت دا لالچ نہیں جہنم دا خوف نہیں، وہ
سچیندے ہیں جو ماں دے شکم کیڑیاں دعاواں منگیاں ہیں اللہ نے بغیر منگے بے عیب بنائے ساڈا ہی حق بندا ہے انسان بنائے جتھے نک لاونا ہے نک لائیس جتھے اکھ موزون ہے اتھے اکھ لائیس جتھے زبان دا ہونا ضروری ہے پھر ایسے چمڑے دی چیز نو بولن دی طاقت عطا کی کس اس کریم نے چاہے ہاتھ عیب دار چا بناوے ہاں بغیر منگے مینو سالم تے بے عیب بنائے میرا ہی حق بن دے پھر اس خالق دا شکریہ ادا کرن واسطے اللہ دی عبادت کرا تے ایک گروہ ایسا بھی ہے جڑا دے مینو نہیں پرواہ وہ خالق جس حال اچ رکھے عیب اچ رکھے سالم بناوے وہ ذات لائق عبادت ہے اور خود امیر کائنات فرمایا میں جنت دے لالچ وچ نہیں جہنم دے خوف وچ نہیں میں علی و سلی اعلی دی عبادت کرے نا جو وہ ذات لائق عبادت ہے اور پھر سب تو اعلی عبادت ہے اے عبادت جڑی اللہ نو لائق عبادت سمجھ کے کی لیکن کوئی مت سمجھے بھئی لالچ والی عبادت نہیں وہ بھی عبادت ہے وہ بھی کرنی چاہیے جہنم دی خوف والی عبادت نہیں وہ بھی عبادت ہے لیکن ایک خیال رکھنا چاہیے ان الشیطان للانسان عدو مبین اے شیطان ہے ساڈا کھلم کھلا دشمن اے بھی دعا منگنی چاہیے کیونکہ شیطان نہیں چاہتا مومن دا کوئی عمل خالص بارگاہ خدا بندی جاوے وہ آدھے جیڑا عمل مومن کرے میں تھائیں دنیا تے خراب کر چھوڑا اور قبلہ صاحبی پڑھ دے پیان من جا بالحسنہ فلہو عشر امثالہا حکم ہے جیڑا بندہ قیامت والے دہاڑے ایک نیکی لایا سی اس نو ایک نیکی دے بدلے دا درجے تے دا ثواب اور نیکیاں عطا کی تھی اے نہیں آکھیا گیا من عامل بالحسنہ عمل تو بڑے لوگ کریں دے نیکی نو قیامت والے دہاڑے تک جڑا بندہ نیکی بچا کے لے آسی یہ ہو سکتا ہے ساڑیاں نیکیاں ایو جائے برتن چویں جس نو جا تو سراغ کتھائی ریاکاری اور شیطان بڑا بدبخت ہے ریاکاری لے آندا ہے اور آگے جوادی دیو جملے اس دنیا دے اندر جس دور جسا گزر رہے ہیں قتل و منجنا آسان ہے ریاکاری تو بچنا یہ چاہتا ہے بھئی انہاں دی کوئی عبادت اللہ دی بارگاہ قبول نہ ہوئے ایک بہت بڑا عابد شاید میں واقعہ محرم دے دوران پڑھ گیا یا نہیں عابد ہی بڑا ہی عابد ہائی غیر معصوم اتنا بڑا اللہ دا نیک بندہ غیر معصوم ہو کے او دے نام عمل وچ کوئی گناہ انسان دی حیوان دے اتے افضلیت کیڑی شے دی وجہ تو معصوم فرمائے للانسان فضیلتان باقی ساریاں خوبیاں حیوان والیاں انسان چھن ہاں حیوان ہی کھاندے نسل ہی کھاندے ہیں وہ بھی پیندے نسل بھی پیندے ہیں انج بھی تولید دمادہ ہے سبھی تولید نسل کر رہے ہیں شہوت ہے حیوان دے اندر بھی ہے غصہ انسان نو بھی آندا ہے حیوان نو بھی آندا ہے ساریاں چیزاں جڑی حیوان چھنو انسان چھن پھر انسان افضل کیوں ہے اللہ نے دو فضیلتاں انسان نو عطا کیتیاں جڑی وجہ نال انسان حیوان تو افضل ہے ایک اللہ نے انسان نو عقل عطا کیتا ہے دوسری فضیلت جڑی وجہ نال انسان حیوان تو افضل بندا ہے اللہ نے انسان نو بولن والی زبان عطا کی اور روایات دے اندر ہے اس عقل نال انسان اپنی ذات نو فائدہ پہنچیندا ہے اور اس زبان نال دوسرے لوگاں نو فائدہ پہنچیندا ہے شیطان نے میٹنگ رکھ لئی اتنا بڑا نیک آئی ہائی غیر معصوم ہو کے او دے نام عمل وچ صغیرہ گناہ ہی کوئی نہیں اتنا بڑا نیک شیطان سارے ہیلے لائے کسے حالت نال اس مومن نو برگلا نہ سکیا اس اپنے چیلیاں دی میٹنگ بلا رہے او دی فوج مت سمجھو ہکو بندہ ہے او دا لشکر ہے مختلف گروہ ہیں اس آکھیا جڑا فلاں عبادت گزار عابد ہے میں اپنے سارے حربے استعمال کر لے میرے ہتھے نہیں آندا کوئی چارہ تلاش کرو جو اس نو راہ راست تو ہٹاونا ہے کہیں آکھیا اس نو مال دے ذریعے کہیں آکھیا عورت دے ذریعے مختلف قسم دے شیطان دے چیلے مشورے دیتے ایک شیطان آدھے اس نو ورگلاون دی ذمہ داری میرے ذمہ لا انہوں وڈا شیطان پوچھ دے
کیڑے طریقے نال اس بزرگ نیک نو تو راہ راست تو ہٹے سے؟ اس آکھیا ہے میں اسے دی شکل دھار کے ایک مومن تے نیک بن کے اس نو راہ راست تو ہٹے سا۔ یہ اللہ تو دعا منگنی چاہیے جو اللہ شیطان دی بھی شناخت عطا کرے۔ ہو سکتا ہے ہوئے ساڑا دوست ہوئے شیطان نہیں پتہ لگدا، ہن شیطان کے کیتا جویں او نیک پارسا اللہ دا بندہ اے تواڈے علاقے جی کوئی حسن مشہور نمازی پارسا نیک او مسجد وچ اللہ دی عبادت کر رہا ہے تے شیطان اللہ نے شیطان نو اجازت دیتی ہوئی ہے مختلف شکلاں بھی اختیار مومن تے نیک بن کے داڑھی اللہ سونا چہرہ لے کے تے مسجد وچ پہنچ گیا مومن دے نال۔ وہ جتھے مومن نماز پڑھ رہا یہ سی نال اپنا مصلی بچھا کے نماز شروع کر لے۔ ہن بندہ نماز پڑھ دیا تھکدا ہی ہے، تجدید وضو ہی کرنی پوندی ہے، ساہ ہی کڈنا پوندا ہے۔ ہن وہ عابد نماز پڑھ دیا تھک کے بہ رہا تے شیطان نماز ہن حیران ہو کے وہ عابد سجیندہ بیٹھا ہے بھئی نمازی تو میں ہاں پر اے دیاں نمازاں دی کیا ہی بات ہے، نہ یہ تھک دے تے ایک مکدی نہیں تے بئی واسطے کھڑا ہو ویندے۔ پہلا حملہ شیطان دا کامیاب ہو گیا، عابد دی نماز رک گئی۔ سوچ رہے ہے بھئی میں بڑا بڑا نمازی ہوں، آج کوئی نواں آیا ہے جڑا میرے نال ہوئی۔ ہن اس نو کوشش کریں دے جو رک کے پوچھاں کیڑا عمل کیتا ہے جو اتنا تیرا عبادت دل لگ دے۔ وہ نماز اس ختم کی تھی نہ تے اس بلاون دی کوشش کی تھی تے اس آکھے میں نے میری نماز خلل نہ پا، شیطان وقت کھڑا ہو گیا، بئی نماز مکی وقت اس بلاون دی کوشش کی تھی، وقت ہی اس دی پرواہ نہ کی تھی۔ اے لوہار جلے لوہے دا کام کریں دن نہ تے او سرخ جلے ہو ونجے نہ تا وقت تے ہتھوڑا مریں دن۔ اے شیطان ہی امادہ کر رہے آئی، پرواہ نہ کرنی، اپنی نماز واسطے کھڑا ہو ونجے۔ اے بڑا پریشان، اتنا بڑا متقی ہے، میں روک رہے ہیں میری گل ہی نہیں سندا، اتنی اللہ دی عبادت وچ مصروف۔ ہن جدہ تیسری دفعہ نماز اس ختم کیتی ہے نہ تے پوچھ دے کہ مینوں اللہ دی نماز نہیں پڑھن دیندا۔ اس آکھے میری ایک گل دا جواب دے چتے وقت نماز پڑھی رکھے۔ ادھے کے پوچھنے دس جلدی کر، میری عبادت وچ خلل نہ پا۔ ادھے عبادت میں ہی کرے نا تے تھک وینا، تیری عبادت ویکھ رہے ہیں تو نہ تھکنا ہے، اتنی سپیڈ وچ نماز پڑھی پی ہے، نہ تینوں تجدید وضو دی لوڑ ہے۔ اتنا بڑا عابد، میں اپنے آپ نو بڑا عابد سمجھدا، تو تا میرے نال ہوئی۔ یہ دس چاہ اے تیرا اتنی شدت دی عبادت کرن دا راز کیا؟ ہن شیطان ڈٹھا ہے ہن موقع ہے اس نو راہ راست تو ہٹاون دا۔ ہن شیطان آتا ہے اے دس جو کدائیں زندگی چ کوئی گناہ کیتا ہی، وہ عابد آئی نیک آئی، ہو سکے گناہ تو کوئی نہیں کیتا، ہو سکے یہ وجہ ہے تیرے نام عمل گناہ کوئی نہیں، تو اللہ دی عبادت کریں دیا تھک ویندے، میرے کولو ہو گیا ہے گناہ۔ ہن اتنا خوف ہے مینوں اللہ دا، اس تے ڈر دی وجہ نال نہ مینوں تھکاوٹ ہوندی ہے نہ مینوں تجدید وضو دی لوڑ، ڈر ہے جو اللہ میرا وہ گناہ معاف کرے سی یا۔ شیطان آتا ہے بھئی گل تے دی اتنا بڑا اے خالق کو آتا ہے اچھا اے دس اے جی میں تیرا عبادت اچھ دل لگا ہوئے ہے تے اس طرح کر رہے ہیں، میں عبادت گزار بن سکدا؟ شیطان آکھیا جے میرے طرح عابد بن نہیں تو وقت ایک گناہ کرنا پوچھ۔ اللہ اکبر، گناہ واسطے شیطان مسلح عبادت تے کھڑے ہو کے اس عابد نو جس دے نام عمل اچ کوئی گناہ نائی ڈٹھس عابد آدھے بھی میں ایو جے عبادت والا بن ونجا تو ہور کے چاہی دین، اس نو آدھے اگر میرے طرح عابد بننا چاہنا ہے تو وقت ایک گناہ کر۔ آدھے کیڑا گناہ کراں؟ اس آکھے زنا کر۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا عابد جس دے نام عمل اچ صغیرہ گناہ آئی، شیطان اس طریقے نال وارد ہوئے عابد بن کے نیک تے متقی بن کے امادہ کر
کر لیا اس نو گناہ تے او جڑا عابد جس واسطے وڈے شیطان بڑے ہیلے لائے ہیں اس نو راہ راست نہیں ہٹا سکیا، ایک شیطان عابد دی شکل چاہ کے اس نو گناہ تے آمادہ کیتا تے او پہنچ گیا گناہ والی جگہ تے۔ بدکاری دی اڈے تے بیٹھی ہوئی عورت ڈٹھا ایک اتنا بڑا عابد پارسا ساڑھے دروازے تھے، وہ اپنا حجاب لپیٹ کے بڑی آئی بھئی تبلیغ کرنا آیا اسی، واضح و نصیحت کرنا آیا اسی، بھئی برائی چھوڑو، امر بالمعروف تے نہیں انل منکر کرنا آیا اسی۔ وہ عورت آ کے پوچھ دیئے تساں تے ہی تھے کیویں؟ وہ آدھے جی میں ہر کوئی آندہ ہے۔ عورت آدھی خیر تہے تس توڑے جیسا عابد اس برائی دے اڈے تھے؟ آدھے ہاں جڑا میرا مسجد نال عابد میرے نال دا نمازی ہے نا وہ اتنا بڑا عبادت گزار ہے، اس کو لو پوچھے ہم جو میں تیرے طرح عابد کیویں بنساں؟ اس آکھیا ایک گناہ کر۔ ہن او مسجد چو آ رہے ہے مسلح عبادت نال بچھائی کھڑا ہے، اس نو شناخت نہیں ہوئی، بدکاری دے اڈے تے بیٹھی ہوئی گناہگار عورت آکھیا ہے او مرد مومن، او مومن نائی شیطان ای۔ آدھے لگتا تو نہیں شیطان ہو سکیا؟ نہیں شیطان ہے، کدائیں کوئی مومن بے مومن نو گناہ تے آمادہ ہوئے مومن تے کہیں بے مومن نو گناہ واسطے آمادہ کرے نہیں ہو سکتا۔ جڑے نوجوان کالج یونیورسٹی دے بیٹھے ہو ہاں دوستی اس نال رکھ، خیال کریں جڑا دوست تینوں برائی تے لا رہے ہے اس تو جدا ہو جا، دوست نہیں شیطان ہے۔ آدھے لگدا تا مومن آئی۔ او عورت آدھی اچھا اے دس او دی من کے جو گناہ کرن آ رہے ہیں تیرے کلو گارنٹی ہے جو تینوں اللہ گناہ دی حالت موت چ دے وے وات کیڑیاں عبادتاں کرے سے؟ آدھا یہ تو میں سوچی ہی نہیں۔ آدھی اچھا تو برائی کر لویں تیرے کلو ہے گارنٹی اللہ تینوں توبہ دی توفیق دے سی؟ پھر آدھی ہے برائی بھی کر لویں توبہ بھی منگے خالق دی بارگاہ ہے جو تیرے کلو کیڑی گارنٹی ہے جو تیری توبہ قبول کرے سی؟ عورت آدھی ہے توبہ ہی کر لویں خالق قبول ہی کر لویں۔ او مرد مومن ہو سکتا ہے ایک نواں لباس تے پیوند زدہ کپڑا ایکو جیا ہو سکتا ہے؟ آدھے تو نہیں ہو سکتا لیکن لگدا بڑا نیک ہے۔ وہ آدھی ہے نیک نہیں شیطان ہے، و شیطان دی ایک خصوصیت ہے جدہ اس دی راز او دا اوٹو ونجے و تو نظر واپس ون کے ویک جو مسجد بیٹھے تا مومنے جو کوئی نہیں تھا متوجہ ہوئے ہے بھی میں نو تا شیطان ورگلا کے گناہ تے لا رہا آئی۔ ہاں اس عورت نے سمجھایا گناہ تو روکیا، اس دی من کے گناہ کرنا ہے او مومن نہیں شیطان آئی۔ اے مرد مومن گناہ تو باز آ کے واپس لوٹیا، ادو خالق دی آواز آئی اسرائیل جا اس عورت دا روح قبض کر۔ موسیٰ نبی دا زمانہ ہے، موسیٰ جا میری کنیز دنیا تو چلی گئی ہے، اپنی نگرانی ہے جو سنو غسلی دیوا کفانی دیوا او دا نماز جنازہ پڑھ کے اس نو دفنی کرا۔ مالک اللہ تو بدکار عورت ہے، موسیٰ بدکار آئی اس میرے ایک مومن نو جدے نام عمل کوئی گناہ نہیں، اس ایک مرد مومن نو گناہ تو بچائے، گناہ نہ کرن دا اپنا عجر ہے۔ کسے مومن نو گناہ تو بچاونا اتنی بڑی عبادت ہے جو ساری زندگی دے گناہ فقط نماز روزہ عبادت نہیں، کہیں مومن نو گناہ دی دلدلی چبیر کڈ لونا اے بھی اللہ دے نزدیک اتنی بڑی عبادت۔ اس واسطے بے تفاوت نہیں ہونا چاہیے فقط نماز روزہ ادا کر کے آکھنا میرا وظیفہ ختم ہو گیا، نہیں، اپنے آپ نو اس مقام تے رکھ ہر وہ عمل جس سے اللہ دی ذات ہے وہ اللہ دی عبادت ہے، اور اس عقل نال بندہ استفادہ کرتا ہے۔ اور میں شاید تھوڑے سامنے محرم دے دوران مامون رشید دے ہارون رشید دے بیٹے دا واقعہ پڑھ گیا ہو سا، قاسم موتمن ہائی قاسم
ہارون دا بیٹا ہائی علی والا، اور کامیابی آخرت دی کامیابی یہ ہے بندہ علی والا بن کے جہنم تو بچ جائے، اپنے آپ نو جنت دا حقدار بنا، اور اس زبان نال بندہ دوسرے لوگوں نو فائدہ پہنچائندا ہے۔ اس عورت نے اپنی زبان دے ذریعے ایک مرد مومن نو گناہ تو بچایا، اور عبادت دا مقصد ایو ہے ہر او عمل تعلیمات اہل بیت دی روشنی جس دے اندر خدا دی ذات ہوئے او اللہ دی عبادت، اور کوشش کرنی چاہیے ہر عمل تو پہلے سوچنا چاہیے اس سے میرا اللہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ عزادار تشریف فرما ہو، کل ہے 5 محرم، تیرے میرے رومن واسطے ذاکر مولوی خطیب روزہ خان دی ضرورت ہوندی ہے۔ کل اس دی شہادت دا دن ہے جڑا پانی ویکھے ہاتھ روے ہا، کربلا دے سارے واقعے دا چشمدید گواہ ہے سید سجاد۔ عزادار تشریف فرماؤ، 35 سال بابے نو جڑا رن ہے، عزادار سید سجاد دی زندگی ہر وقت رومن، کہیں پردادار تے نگاہ پوے ہا سجاد روے ہا، مسئلہ دا جوان ویکھے ہا سجاد روے ہا۔ عزادارو جدہ سید سجاد مدینے واپس آئے، آمیں نہ لوگ پوچھے نہ کربلا دے حالات، کربلا اج کو گھٹ ظلم نہیں ہویا، سید سجاد کو پوچھے نہ ہے مولا زیادہ تکلیف کتھے ہوئی ہے، سید سجاد دی زبان تے بے ساختہ جاری ہویا، الشام الشام الشام۔ عزادار تشریف فرماؤ، حالت کے ہویا صبح تو لے کے شام تک فقط رات رومن والا امام ساڑھے ممبر تے مشہور ہے، 35 سال امام نے ایسا معاشرہ جڑا پست ہو چکا ہے، یزید جیسے فاسق نو ممبر تے بٹھا چھوڑے آنے، اس معاشرے دی تربیت ہی تیرے اور میرے مولا امام سجاد نے فرمائی، کربلا نو ہی زندہ فرمایا، اور مقتل خانی کربلا دے واقعات اپنے صحابہ نو قلم بند کروائے۔ حوت سید سجاد روویں نہ، وت قریبی لوگ مشورہ دے وڑاں دن، مولا ہون تو رومن دی بس کرو۔ ایک شخص ہے مولا یہ شہادت توڑا ورثہ ہے، کیوں روندے ہو اتنا؟ آنکھیں نہ انصاف نہیں کیتا، شہادت ساڑا ورثہ ہے، پھوپھیاں نال ماما نال بغیر چادران دے کہیں لے اس بازار، اجرکم اللہ کہیں لے اس بازار، یہ ساڑا ورثہ ہے۔ وقت مشورے دے میں نہ سجن بے کہ مولا اتنا جو روندے ہو دریا تے ٹور گئے کرو، آنکھیں نہ میں دریا تے ونجا میں چاچے غازی دے کٹے ہوئے بازو یاد آدھے، مولا بازار ٹور گئے کرو، بازار ونجا میں پھوپھیاں دا ننگے سر بازار جو ونجنا یاد آدھے۔ عزادار تشریف فرماؤ، اتنا غریب سید سجاد، پانی سامنے آوے آ روے آ، سید سجاد دے سامنے قصاب جانور ذبح نہیں کر دے، ایک دیڑے بازار چائن ایک جانور نو کسائی لٹا چکا آئی ذبح کرن واسطے، ایک شخص ہے حالے جانور ذبح نہ کریں، سید سجاد پہ گزر دے، اس جانور نو چھوڑ دیتا ہے، چھری لکائی ہے، سید سجاد دے کی دے ادن میرے نانے دی سنت جانور ذبح کرن تو منع تو کوئی نہیں کرے دا، چھری کیوں چھپائی ہے؟ ادھے مولا توڑے کول جو برداشت نہیں ہوندہ، معصوم پوچھے اچھا اے دسا جانور ذبح کرن دے آقام تے آداب جان دے؟ ہاں مولا۔ وقت پوچھے نہ کیڑے آداب ہیں جانور ذبح کرن دے؟ عزادار تشریف فرماؤ، دسے نا مولا جانور ذبح کرن دے آداب ہیں جو پہلے انہاں نو پانی پلاؤ، جندہ قصاب گل کرے آنا منہ پھر ونیا کربلا، ہائیو میرا غریب تے تسا بابا، لوگ جانوری تسے ذبح نہیں کریں دے، تو ترائے دے ہاڑے اندہ تسا ذبح ہویا ہے۔ اجرکم اللہ۔ وقت پوچھیا بے آدب کیڑے؟ آنکھیں نہ مولا بیا حکم حیوان دے سامنے حیوان ذبح نہ کرو، او غیرت علی آنکھیں بابا
لوگ حیوان دے سامنے حیوان ذبح نہیں کریں دے 70 قدم دا فاصلہ آئی بہنا گسدہ وے دیا رہی ہے 4 سالہ دی دھی گسدہ وے دی رہی ہے وغیرہ تلیاں پچھے نہ اور کیڑا عدب آنکھیں نہ مولا حکم جو جڑے آلے نال جانور ذبح کرو نہ او تیز ہوئے مٹھا نہ ہوئے منہ پھر ونیا کربلا ہائے او شمر دے خنڈے خنجر نال ذبح ہونا اللہ بابا اجر و کومل اللہ 35 سال سید سجاد رت رنے یہ سوال نجف دے عالم دین تے کہ کیتا کیویں ہو سکتا ہے انسان دی آنکھی تا پانی روندیاں خون کیویں رو سکدیاں اس عالم دین کربلا دے منظر نو یاد کر کے اکھاں تے رومال رکھیا رومال ہٹایا تو 2 قطرے خون دے اس آکھیا جدہ میں واقعہ کربلا یاد کر کے خون رو سکدا تے جڑا چشم دید گواہ ہے جن دے سامنے وغیرہ چلے جن دے سامنے بنو ہاشمی کستے رہے جن دے سامنے بابے نو 13 ضربہ لگیاں اصغر مارے گیا اکبر نو برچی لگی غیرہ دا مریض ای سجاد اجر و کمل اللہ بس سزادارو توڑا انتظار مقامہ وقت ہر مقتول دی مقتل ہک کے امیر کائنات نو مسجد کوفہ ضرب لگی مقتل ہک حسین کربلا 13 ضربہ نال کٹ ہے مقتل کربلا علی اکبر نو برچی لگی مقتل کربلا عباس دے بازو کلم ہوئے مقتل کربلا علی اصغر نو 3 پھلا اللہ تیر لگا مقتل کربلا او بیمار غریب ہے جیندی ایک مقتل نائی جیندی کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام کئی دفعہ کٹ ہے سجاد اجر و کمل اللہ او غیرہ تعالی سارا کربلا دا منظر ہی نٹھز کربلا دے منظر دے بعد سید سجاد جدہ امامت دی پاک سرتے آئیے نا آزادارو پہلی مقتل سید سجاد دی اس سے لے آئیے جدہ خیمے جلن تے سارے پردادار اکٹھے ہو کے سجاد کو لا کے مسئلہ پوچھ دے کھڑے ہیں دسا اسا جل ونجنے یا بیر ونجنے ادھے علیہ کننا بالفرار الالبر بیر ٹور ونجو او غیرت علیہ دوئی مقتل کیڑ لے آئیے سید سجاد تھے جدہ آئین سواریاں مقتل تے علی دی تھی اٹھ تو جھڑیے